देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। शहबाज स्पीड, तहाइफ की कीमत और ताखीर का खदशा, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आवाम की जेब खाली है तो फिर बजट के तमाम फिगर्स जाली हैं। मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। एक है शहबाज स्पीड जो स्पीड से काम करता है। कराची को शहबाज स्पीड की जरूरत है वजीर आजम साहब। सीपैक को इंशाल्लाह पाकिस्तान स्पीड से चलाएंगे। मैं 9 तारीख को असेंबली को डिसॉल्व कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। पैसे बगैर कमाए हाथ आते हों, बजट बेहिसाब हो और मिलता भी वफाक से हो तो पैसा खर्च करके इश्तहार बनाना, तख्तियां लगाना, फीते काटना और कामयाब हुक्मरान कहलवाना बड़ा ही आसान होता है। फिर भले आप बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर का खिताब पाएं, खुद को शहबाज स्पीड कहलवाएं या खादिम आला मनवाएं, सब आसान हो जाता है। लेकिन अगर बजट कम हो, वसाइल का बंदोबस्त करना पड़े तो फिर नाकामियों के जवाब और तबाही की वजाहतें देना पड़ती हैं। बस जनाब, यही फर्क है वजीर आला पंजाब और वजीर आजम पाकिस्तान में। इन दोनों ओहदों पर रहने वाली शख्सियत शहबाज शरीफ ही हैं, लेकिन वो पंजाब में थे तो स्टार वजीर आला, तरक्याती कामों के कमाल के कारीगर, दिनों में पुल, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस और सड़कें बनाने वाले शहबाज शरीफ, मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन बनाने वाले शहबाज शरीफ, बड़े बड़े बिजली घर लगाने वाले शहबाज शरीफ, दानिश स्कूल खोलने वाले शहबाज शरीफ, स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने वाले शहबाज शरीफ, शहबाज स्पीड वाले कामयाब शहबाज शरीफ। यानी उनकी इस कामयाबी की वजह पंजाब था। पंजाब का बड़ा बजट था, लेकिन जो ही शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम बने तो उनकी शहबाज स्पीड का भी इम्तहान शुरू हो गया। वो अपोजिशन लीडर थे तो महंगाई के खिलाफ मार्च और एहतजाज करते थे, गरीब की जेब खाली और बजट को जाली कहते थे, पीटीआई को हटाकर खुद आना चाहते थे ताकि अवाम को वो रिलीफ दे सकें। लेकिन कहा जाता है कि इस 1.25 साल में उनकी कामयाब हुक्मरानी के सारे भरम एक एक करके टूट गए। पंजाब में जो शहबाज स्पीड तरक्याती प्रोजेक्ट को लगती थी, मरकज में वो स्पीड मुआशी तनज़ुली को लग गई। उन्होंने जाते जाते भी पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए का इजाफा करके सबको हैरान और गरीब को परेशान कर दिया। हुकूमत के इस अरसे में शहबाज स्पीड का तारुफ बदल गया। अब वो आम आदमी के लिए महंगाई करने वाले शहबाज शरीफ हैं, मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा करने वाले शहबाज शरीफ हैं, आज वो गुर्बत बढ़ाने वाले शहबाज शरीफ हैं, पेट्रोल को 150 से 272 रुपए तक पहुंचाने वाले शहबाज शरीफ हैं, डॉलर को 180 से 290 पर पहुंचाने वाले शहबाज शरीफ हैं, बड़े बड़े बाअसर माफियाज की टैक्स छूट बरकरार रखने और तनख्वाहदार तबके का टैक्स मजीद बढ़ाने वाले शहबाज शरीफ हैं, बिजली की कीमत में बेतहाशा इजाफा करके 1 यूनिट 50 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाने वाले शहबाज शरीफ हैं। अब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, लेकिन वो फिर वापस आने के लिए ख्वाहिशमंद हैं ताकि आवाम को वो रिलीफ दे सकें जो इस 1.25 साल में उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने अपने कपड़े बेचकर आवाम को आटा देना था, लेकिन इस अरसे में आवाम के कपड़े बिक चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब जाती तौर पे बहुत मेहनत करने वाले और भाग दौड़ करने वाले सियासतदान हैं। मुल्क की तरक्की के लिए उनका खुलूस भी कम नहीं। आवाम को रिलीफ देने में उनकी शहबाज स्पीड जरूर नाकाम रही, लेकिन मुखालिफिन को किनारे लगाने के लिए हर काम शहबाज स्पीड से ही हुआ है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमे बनाने में शहबाज स्पीड चली, उनकी पार्टी को तोड़ने में शहबाज स्पीड चली, तोशाखाना के ट्रायल में भी शहबाज स्पीड चली। और ये इसी शहबाज स्पीड का कमाल है कि आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल में हैं। अलकादे ट्रस्ट की इंक्वायरी और साइफर की तफ्तीश भी शहबाज स्पीड से ही चल रही है। तो अब देखना यह है कि जाते हुए इन मुकदमात की हद तक वो शहबाज स्पीड अपने साथ ले जाएंगे या वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरी तरह माइनस करने तक अपना काम करती रहेगी। अच्छा, वैसे स्पीड अगर लिमिट में रहे ना तो हर गाड़ी ठीक चलती है, लेकिन अगर स्पीड ओवर हो जाए तो फिर नुकसान होता है, हादसे होते हैं। और ऐसा ही एक अफसोसनाक ट्रेन हादसा नवाबशाह में पेश आया है जिसमें दर्जनों कीमती जानें चली गई हैं। क्या ऐसे हादसात पर सिर्फ इजहार अफसोस काफी है या रेलवे चलाने वालों से भी हिसाब लिया जाना बहुत जरूरी है? आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, जो सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, और वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट।
अच्छा, आमिर इलियास राना साहब और शुएब शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और शुएब शाहीन साहब, आपसे ज़रा शुरू कर लेते हैं। सर, कल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तोशा खाना के मुकदमा है और सेशन कोर्ट से जो उसका फैसला आया, उसके बाद गिरफ्तार हुए और अब अटक जेल में हैं, तो सर आप लोगों ने तो काफ़ी सवालात उठाए हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर रहे हैं, और उनमें पहला तो ये है कि बड़ी जल्दबाजी में ये फैसला किया गया है अदालत की तरफ से। 9-10 माह से ये केस चल रहा था, कोई 40 से ज़्यादा इसकी हियरिंग्स हुई हैं, जिसमें 5 मरतबा तकरीबन खान साहब इसमें पेश भी हुए हैं। अभी भी आप समझते हैं कि ये उजलत में, जल्दबाजी में फैसला हुआ है? सर देखिए, उजलत में क्यों हम कह रहे हैं, ये सारा था टाइम प्रोसिक्यूशन एविडेंस को अपना मुकदमा पेश करने को। प्रोसिक्यूशन एविडेंस आ गई, प्रोसिक्यूशन के ऊपर हमने जिरा कर दी। जिस दिन हमारी 342 की स्टेटमेंट हुई, उसके अंदर मुल्ज़िम से सवाल किया जाता है कि क्या आपने अपने हक के दिफा के लिए लिस्ट ऑफ विटनेसेस या अपने गवाह पेश करना चाहते हैं? जी। हमने कहा यस। वेरी नेक्स्ट डे यानी एक दिन का भी वक्फा नहीं है, फौरन ही आपने कहा गवाहान पेश करना चाहते हैं। लेकिन वो तो ये बात है ना कि वो गवाहान का वो कहते रहे पेश करो, तो आप टाइम लेते रहे और बाद में आपने लिस्ट दी और उसमें 4 नाम दिया आपने। जो रिकॉर्ड की बात है ना, वो आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई गलत बयानी नहीं है, रिकॉर्ड की बात है। जिस दिन हमने 342 की स्टेटमेंट दी, उसमें हमसे सवाल किया जाता है और हमने सवाल के लिख के दे दिया, हम लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी देना चाहते हैं, हक के दिफा हम महफूज रखते हैं, हम देना चाहते हैं अपने गवाह। वेरी नेक्स्ट डे 12 बजे का टाइम रखा था। 12 बजे हम आते हैं, हम कहते हैं ये है हमारी लिस्ट ऑफ विटनेसेस। ठीक है। वो देने के बाद वो ये कहते हैं जज साहब 1:30 बजे अपने गवाह ले आइए। हम 1:30 बजे जाकर कहते हैं कि हमारे गवाह कराची में हैं, जो इससे टैक्स कंसल्टेंट और अकाउंट से रिलेटेड लोग। आज आपने लिस्ट ऑफ विटनेसेस मांगी थी, गवाह के लिए आपको 1 या 2 दिन का टाइम दे दीजिए। उसी वक्त उसने 1 घंटे के अंदर ये लिख दिया कि आपके गवाह रिलेवेंट ही नहीं है, गैर मुतल्लिका। मुझे ये बताएं, वो गवाह को क्यों सुनते? उनके मुताबिक देखिए, जब प्रोसिक्यूशन ये अपने गवाह लेकर आए ना, या कोई डिफेंस मुल्ज़िम लेकर आए, जज उसकी रिकॉर्डिंग कराए बगैर, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए बगैर, उस पर जिरा कराए बगैर ये नहीं कह सकता कि ये गैर मुतल्लिका है, ये मुतल्लिका है, ये राइट होता है। बताया कि जो गवाहान थे वो तो एक आप बता रहे टैक्स कंसल्टेंट और एक अकाउंटेंट चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो ये कोई इनकम टैक्स रिटर्न्स या फिर कोई वेल्थ स्टेटमेंट का केस तो नहीं था ना, ये तो तोशा खाना की जो रकम थी उसको गोशवारों में जमा, उसको डिक्लेयर करने का केस था ना। मुझे आप बताएं, रिटर्न जमा कराती हैं जी, एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपनी आप जमा कराती हैं जी, मुझे बताएं आपका कोई शख्स लिखता है कि नहीं लिखता? लिखता है, लेकिन जिम्मेदारी मेरी होती है, जब मैं उसके ऊपर साइन करती हूं तो मैं पढ़ती हूं एक एक चीज को, फिर बाद में मैं ये नहीं कह सकती मुझे क्या पता इसने फिल किया है या नहीं किया। कौन कहता है नहीं होता? लेकिन आप उस गवाह को पेश करोगे ना जब ऐसा कोई सवाल आएगा। ये जज कैसे कह सकता है कि आपका हक के दिफा में देता ही नहीं हूं? उसकी स्टेटमेंट आती, ठीक, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते, डॉक्यूमेंट्री सारी एविडेंस आती, आप कहते हैं कि ये पोर्शन सारा का सारा इरेलेवेंट है, हम मान लेते हैं आपकी बात, ठीक। एक आप किसी मुल्जिम को उसके हक के दिफा से महरूम कैसे कर सकते हैं? आइन का आर्टिकल 4, आइन का आर्टिकल 10A इजाजत देता है। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला और आखिरी केस है जिसको आप मुल्जिम को कहते हैं आपके हम गवाह आने नहीं देते। हाईकोर्ट में तो केस है ना अभी। दूसरा आप कहते हैं कि वकला को दलाइल नहीं देने दिए गए, तो ख्वाजा हारिस साहब टाइम पे क्यों नहीं पहुंचे? 8:30 बजे सुबह समाअत शुरू होनी थी, 3 मरतबा उनको टाइम दिया गया। 2 बातें इसके साथ भी रिलेटेड है जी। चीफ जस्टिस साहब ने जब ये खुद लिख दिया कि आपका हक के दिफा बिल्कुल आपका हक बनता है, उस पर नोटिस जारी कर दिया, अगले हफ्ते में इस पर फैसला करूंगा, तो मुझे बताएं कि फिर जब हक के दिफा हमारा अभी उस पर फैसला आना बाकी है तो पहले सजा कैसे पहले हो जाएगी? राइट। अब दूसरी बात जी, जिस वकील साहब का आप कह रहे हैं कि जी 12 बजे पेश नहीं हुआ, क्या 4 बजे तक कोर्ट का टाइम है? नैब के केसेस हैं और सुबह के टाइम हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहे हैं और हाई कोर्ट में कर रहे हैं, और वहां ख्वाजा हारिस के मुंशी को हाई कोर्ट के हुदूद के अंदर से, कोर्ट रूम के अंदर से, कोर्ट से उठा के बाहर ले जाया जाता है जी, अगवा कर लिया जाता है। अच्छा। मुझे राब्ता होता है, मैं अपने मुंशी को भेजता हूं टू हेल्प हिम आउट, वहां से फाइलें लें, ठीक, उनको उठा के ले जाया जाता है। ख्वाजा हारिस वहां से भागता है, लेटर बनाता है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाता है कि जी मेरा मुंशी इस फाइलों समेत अगवा हो गया, और उसके बाद चीफ जस्टिस ह्यूमन राइट्स सेल की जिम्मेदारी लगाते हैं, वो पुलिस वालों से राब्ता करते हैं, मेरे से भी वो बात करते हैं। 2.5 घंटे बाद जाकर उनको छोड़ा जाता है। वो जाकर के पूरी लीगल टीम हमारी उस हुमायूं दिलावर की कोर्ट में बैठी हुई है, उनको बताते हैं ख्वाजा हारिस साहब आ रहे हैं,
12:05 پہ وہ پہنچتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں 12:30 وہ تشریف لاتے ہیں چیمبر سے, وہ کہتے ہیں میں آرڈر لکھوا رہا ہوں. ان کو جب کہتے ہیں جب میں موجود ہوں میری بحث سن کے جو آرڈر آپ نے کرنا ہے کر لیں. پھر عامر فاروق صاحب, ایک اور چیز, جسٹس عامر فاروق صاحب نے ہمارا کوئی کیس سنے بغیر انہوں نے کہا کہ میں یہ صرف سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ یہ کیسز کسی اور جج کو ٹرانسفر کر دوں, صرف اس پہ مجھے بحث کر دیں. لیکن ٹرانسفر اپلیکیشن باعث پہ بھی نہیں سن رہا, کرمنل ریویژنز پہ بھی نہیں سن رہا ہوں. اگر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں ابھی میں ٹرانسفر نہیں کر رہا تو میں آپ کو سنوں گا, پھر فیصلہ کروں گا. ٹرانسفر کا کوئی ریزن بھی ہوگا نا سر, اس لیے ابھی ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں. لیکن جو آپ کے اعتراضات ہیں عامر الیاس رانا صاحب, آپ نے شعیب شاہین صاحب کے اعتراضات سن لیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے اس میں پورے نہیں ہوئے ہیں, جلد بازی ہوئی ہے فیصلہ دینے کے اندر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جلدی فیصلہ دینا ہی ضروری تھا, اگر کچھ اور ہفتے یہ کیس چلتا تو سر کیا برائی تھی ویسے اس میں؟ وہ کہتے ہیں نا ہوں وہ گلا نہیں رہی ہیں تو وہ عدالتیں بھی نہیں رہی ہیں. تو یہ جو میں شعیب شاہین صاحب کے بارے میں نہیں کہہ رہا, ٹھیک, یہ پی ٹی آئی اور ان کے چیئرمین کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک عادت ہو گئی تھی کہ جج صاحب نے ویٹ کرنا ہے, میں اب آؤں گا یا کل آؤں گا, یہ فیصلہ میں کروں گا. میں 4 گھنٹے لاہور ہائی کورٹ کے دروازے پہ کھڑا رہوں گا, جج صاحب کو ویٹ کرنا ہوگا. پولیس سائڈ پہ ہو گئی کہ کہیں پھڈا نہ ہو جائے, 4 گھنٹے وہ کھڑے رہے اپنے لوگوں کے ساتھ, وہ نہیں گئے. یہ مزاج بنا کہ میری تو مرضی ہے, جج صاحب کو ویٹ کرنا ہے. یہ وکیل صاحب کو بھی کہیں, حالانکہ وہ بڑے سینئر وکیل ہیں, وہ نہ تو احتساب عدالت میں تھے صبح, ٹھیک ہے, وہ جب بتایا گیا وکیلوں نے, الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی بتایا. ایک طرف تو یہ ہوگی, دوسری جو شعیب شاہین صاحب نے فرمایا وہ ایک طرف کی بات کر رہے ہیں عامر فاروق صاحب کی. ابھی ہم ایک اور جگہ پہ تھے تو وہاں انہوں نے دوسری بھی کی تھی, پھر میں نے کی بات. ساتھ شعیب شاہین صاحب کو یاد ہوگا کہ عامر فاروق نے آرڈر لکھا کہ جہاں انہوں نے کہا اگلے ہفتے آؤ, وہاں لکھا کہ وہ جج صاحب اپنا فیصلہ کریں اور ان کو جب وہ بلائیں وہ پہنچنے کے پابند ہیں. ٹھیک, یہ فیصلہ عامر فاروق صاحب نے لکھا اور صبح 8:30 بجے انہوں نے بلا لیا. اور جج نے جب ان کو زبانی بتایا گیا دلاور صاحب کو کہ جی یہ آپ کے لیے یہ فیصلہ آیا, ریٹن نہیں آیا, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم آپ کی زبانی بات مان لیتے ہیں اور صبح 8:30 بجے آپ سارے آ جائیں. یہ صرف ایک دن کی کہانی نہیں ہے, اکتوبر سے کیس چل رہا ہے. سر وہ ٹھیک ہے, لیکن حق دفاع کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر میں اس لیے نہیں بولوں گا کہ یہ ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی. میں اس کے اوپر کہوں کہ جی وہ کیوں نہیں ہے, میں اتنے مطلب بہت سارے پوائنٹس اگر میں پڑھنے ہوں تیار ہوں کہ بھئی اس بات پہ مجھے کرنا ہے, میں اس پہ بات کروں گا. کیا یہ زیادہ بہتر نہیں تھا کہ سیشن عدالت جو ہے وہ انتظار کر لیتی ہے؟ اگر اعلیٰ عدالتوں میں پٹیشن تھی تو اس کا فیصلہ آ جاتا. اعلیٰ عدالتوں کی پٹیشنز پہ انہوں نے بار بار کہا کہ مجھے وہ روک نہیں رہے, میں لہذا نہیں رکوں گا. نہ سپریم کورٹ نے روکا, نہ ہائی کورٹ نے روکا. انہوں نے التوا مانگا, التوا نہیں ملا, سٹے مانگا, سٹے نہیں ملا. جو بھی نوٹس ایک اب اس کے اوپر یہ جانے اور یہ سمجھائیں کہ اگر سپریم کورٹ میں ان کی اس وقت پٹیشن ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ قابل سماعت ہے یا نہیں, اب اگر ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دیتی ہے کہ نہیں ہے تو پھر سر یہ فیصلہ اور یہ سزا تو ختم ہو جائے گی نا. ہماری عدالتیں نا, افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے, انہوں نے نواز شریف پہ فیصلہ دے دیا پاکستانی شہری کسی صورت میں کوئی ایگزائل میں نہیں کر سکتا, فلانا نہیں کر سکتا, لے آئے. جب اٹھا کے وہ پرنس مکرن آئے اور دوبارہ نواز شریف کو ایئرپورٹ سے بھیجا چکلالہ سے, خواجہ آصف دیواروں کے بعد ٹکراتے رہے سپریم کورٹ کی. اسی چیف جسٹس نے, اسی سپریم کورٹ نے کیس ہی نہیں سنا, وہ واپس ڈپورٹ ہو گئے. یہ ہمارے یہاں کوئی پہلی دفعہ ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری ٹھیک ہوئی ہے, وہ درست ہے؟ چونکہ شعیب شاہین صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک زبانی فیصلے پہ گرفتاری ہوئی ہے, تحریری فیصلہ اس وقت تک نہیں دیا گیا تھا, اور وہ کہتے ہیں راہداری ریمانڈ بھی نہیں تھا, لاہور سے اٹک جیل اس کے بغیر منتقل کر دیا. سر کیا سب کچھ پہلے سے پلاننگ کی تیاری تھی؟ سوال کے اوپر ایڈ کر دوں, شیریں مزاری والا کیس آپ کو یاد ہوگا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے رات کو عدالت لگا کہ شیریں مزاری کو جب یہاں سے پنجاب پولیس اٹھا کے لے گئی تھی, انہوں نے اور احسن اقبال وغیرہ کو واٹس ایپ کے وارنٹ پہ موٹر وے سے نہیں اٹھایا. وہ سرکپا چیئرمین جب بیٹھ کے سروسز دے رہے تھے عمران خان صاحب کو, کیا اس وقت الیاس رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں کسی کے ساتھ غلط ہوا ہے؟ میں نہیں بولا, میں صرف مجھے تھوڑی سی بات کر لینے کا حق ہے. نہیں, بہت زیادہ بات کریں, بہت زیادہ بات کریں, میں صرف ایک بات کریں, سن لیں ان کی بھی سن لینا, پھر آپ سے ہی بات کرتی ہوں اس پہ. کہا جا رہا ہے آپ وکلا نے بالکل میرٹ کے اوپر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا کیس ہی نہیں لڑا, آپ صرف ٹیکنیکل پوائنٹس کو اٹھاتے رہے ہیں, اور آپ یہ کوششیں کرتے رہے کہ کسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے اس کو ڈیلے کرایا جاتا رہے. یہ میرٹ پہ گئے ہی نہیں, کیس والوں کے جواب ہی نہیں دیے. جو کیس تھا کہ جہاں جیولری کا کھانا لکھا ہوا ہے وہاں جیولری کیوں نہیں لکھی, لیکن بکریاں لکھی.
4 بکریوں کا زور تھا ہر سال. ایشو یہ ہے کہ یہ کیس کے میرٹ پہ نہیں گئے, یہ ڈیلے ٹیکٹکس جو اوور آل تھے. میں پھر کہہ رہا ہوں شعیب صاحب اس کے وکیل نہیں تھے, وکیل وہی تھے جنہوں نے نواز شریف کو بھی تختے پہ چڑھا دیا. ریکارڈ نہیں توڑا, مطلب انہوں نے 2 سابق وزراء اعظم, یہ بھی بڑی ایک عجیب بحث ہے. وزیر اعظم کو بھائی سابق وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم ہوتے ہوئے یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کو سزائیں ہوئی. عمران خان صاحب کو ایک قانونی اور آئینی پروسیس کے ذریعے وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا گیا. یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے ایک ہی جگہ پہ. ان کو سپریم کورٹ نے نکالا, ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں تھا, ان کے اوپر کوئی رائٹ نہیں تھا. اور سپریم کورٹ نے جب نکالنے کے بعد ایک مانیٹرنگ جج لگائے جو آج بھی سٹنگ جج ہیں, وہ چیئرمین نیب کو انہوں نے میسج بھجوایا کہ آپ نے فیتا نہیں کھولنا, جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہم بھیج رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر صرف, وہ جج صاحب بھی موجود ہیں, وہ چیئرمین بھی موجود ہیں, کہ آپ نے صرف اس پہ فارورڈنگ لیٹر ٹائم. آپ نے ابھی یہ کہا کہ میرٹ پہ کیس نہیں لڑا, ذرا اس کا جواب لے لیں. میرٹ پہ کیوں نہیں کیس لڑا سر؟ ہر طرف سے یہی سوالات اٹھ رہے ہیں. میرٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے پراسیکیوشن ایویڈنس, دوسرا ہوتا ہے ملزم کی ایویڈنس. یہ 2 حصے ہوتے ہیں نا ایویڈنس کے. ایک پارٹی ایویڈنس دیتی ہے, دوسری پارٹی کو کہتے ہیں ہم آپ کو ایویڈنس دینے کا موقع ہی نہیں دیتے. بھائی اگلے ہفتے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ کا, جو کہ کر دیا پریم افشائی, کہ آپ کا حق کے دفاع آپ کے گواہان کو سنے بغیر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا, تو مجھے بتائیں یہ کنوکشن کاہے کی ہے؟ ہم میرٹ کو کیسے ثابت کریں جب ہم کہہ رہے ہیں ہمارے گواہ لانے دو, جب ہم کہہ رہے ہیں ہم گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں ہم اپنے شواہد پیش کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں آپ شواہد پیش نہیں کر سکے. فیصلے میں چیئرمین پی ٹی آئی کے فالس اسٹیٹمنٹ سے متعلق یہ لکھا ہے شعیب شاہین صاحب کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اثاثوں سے متعلق غلط تفصیلات دی ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی ہر سال اپنے گوشواروں میں 4 بکریاں ایمانداری سے ظاہر کرتے تھے, لیکن انہوں نے جولری ظاہر نہیں کی. اور پھر بنی گالا کے 300 کنال گھر, زمان پار کے گھر کا فرنیچر صرف 5 لاکھ روپے ظاہر کیا. یہ میں نے 2-3 چیزیں اس میں شامل کی ہیں. کمال ہے ویسے جج صاحب کو بھی کمال ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمانداری سے وہ جو جولری لی تھی, وہ جو خریدی تھی ریاست سے, وہ بھی اس میں آپ نے ڈکلیئر کرنی تھی نا. مسئلہ یہ ہے, یہ ٹوٹل کیس کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں. ایسٹس اینڈ لائبلٹیز اینڈ سورس آف انکم آپ نے دینا ہوتا ہے ٹیکس اتھارٹیز کے پاس. Everything was recorded before the tax authorities, اور tax authorities اس میں وہ آڈٹ بھی کرا سکتے ہیں. ٹیکنیکل چیزوں میں چلے گئے نا, یہ تو کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنیکل نکات اٹھائے جا رہے ہیں. ٹیکنیکل کیوں کہتے ہیں؟ نواز شریف کا اس کو آپ ایک منٹ, اب آپ رانا صاحب آپ میری بات موجود بول رہے ہیں, وہ الیکشن میری بات پھر بول رہے ہیں, میں نے جان بوجھ کے بولا کہ تھوڑا آپ کو بھی مزہ ہے. میں بدلہ نہ لیں, ہم تو پہلے ہی زخمی ہیں, ہم تو پہلے ہی زخمی ہیں, ہم تو پہلے ہی مظلوم ہیں. آپ تو بہترین وکیل ہیں, مظلوم آپ کیوں ہو گئے؟ اچھا سنیں, بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ ٹیکس کی لائبلٹیز ساری اور سورس آف انکم ہم نے وہاں جمع کرا دیا, اس کے اوپر آڈٹ ہونا ہوتا ہے, آڈٹ بھی کر سکتی ہے اتھارٹیز, تو لہٰذا وہاں سب کچھ دے دیا. الیکشن کمیشن کے پاس صرف آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, آپ نے جو آپ کے پاس اس وقت ایسٹس ہیں whether it is movable or immovable, وہ آپ نے شو کر دینے ہوتے ہیں. اور جو پیسے ادھر جمع کرائے, جو پیسے ادھر تھے, ہم نے دونوں چیزیں ایز اٹ از سیم ہے, ایک لفظ کا فرق نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ صرف ایک فرق ہے, کہتے ہیں ادھر آپ نے توشہ خانہ لفظ لکھ دیا تھا, ادھر کیوں نہیں لکھا. ٹوٹل یہ کیس ہے. ایک اور مسئلہ بھی ہے, کیس تو آپ نے بتا دیا, آپ کہتے ہیں جج بھی بائسڈ ہے, تو ایف آئی اے نے تو کلین چٹ ان کو دے دی. سر مطلب آپ نے کلین چٹ دیا, کمال کی کلین چٹ دیا. کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پوسٹیں آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں, ڈیلیٹ ہو گئی ہیں. تو سر اگر ڈیلیٹ ہوتا ہے تو وہ مواد تو ڈیلیٹ ہونے والا ڈیٹا تو واپس حاصل کیا جا سکتا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, ہم نے اور کیا کہا. فیس بک سے ابھی انہوں نے رابطہ نہیں کیا نا, لیکن اس سے پہلے کلین چٹ دے دی ہے انہوں نے. کلین چٹ پھر کیسے دے دی؟ تو بےایمانی کس کو بولتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بےایمانی کس کو بولتے ہیں؟ جو اسکرین شاٹس ہیں یہ جعلی ہیں. اب اگر یہ جعلی ثابت ہو گئے مزید تحقیقات میں, تو جج کو سکینڈلائز کرنے کا مقدمہ بھی بن سکتا ہے پی ٹی آئی. مجھے صرف یہ بتا دیں, اور وکلا نے پیش کیا اور خان صاحب کہہ دیں گے کہ میں نے نہیں کیا, تو وکلا نے کیا. جیسے وہ سائن لینا, رانا صاحب آپ پھر میرے سے آپ ناراض نہ ہونا, ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ بیچ میں انٹرپٹ کرنا. بات صرف یہ ہے کہ جب آپ فیس بک مینجمنٹ سے رابطہ نہیں کیا, جی بالکل, آپ آرکائیو میں نہیں گئے, آپ کے پاس 90 ڈیز کا ٹائم ہے, تو آپ نے کیسے کہہ دیا, یہ سوال ہے بالکل, یہ کیسے کہہ دیا کہ جناب یہ فورج ہیں یا یہ فیک ہیں یا اس کی اتھینٹسٹی غلط ہے. اور کمال کی بات ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کے اکاؤنٹ سے نہیں آئی, ان کے اکاؤنٹ سے آئی ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے, ٹریسیبل نہیں ہے. ٹریس نہیں ہے کیونکہ ڈیلیٹ ہو گئی. ڈیلیٹ ہونے کے بعد فورنزک کون کرے گا؟ یہ صرف اسکرین شاٹ کے اوپر آپ نے یہ بڑی کیمپین چلا دی. سر کوئی ٹھوس وجہ, کوئی ٹھوس ثبوت تو ہونا چاہیے. ٹھوس ثبوت کیا ہوتا ہے؟ آپ اٹھا لیں ثاقب بشیر ہمارے باہر, یہ آپ کے
ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہے, پریس ایسوسیشن کا سابق پریزیڈنٹ ہے, اس نے کہا میں نے خود دیکھی ہے, ابھی میں نے آپ کو اس کی ٹویٹ بھیجتا ہوں. سر لیکن اگر یہ جعلی ثابت ہو گئی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. جعلی تو تب ثابت ہو کہ وہ نہ مانے. جج صاحب تو مانتے ہیں میرے فیس بک اکاؤنٹ سے یہ پوسٹیں ہوئی ہیں, ان دی پریزنس آف میڈیا مانا ہے, لیکن کہتے ہیں میں نے نہیں کی, کسی نے کی ہیں. تو برڈن کس پہ آئے گا؟ وہ آ کے ثابت کرے گا کہ میری جگہ پہ میری بیگم نے کی ہیں, میرے بیٹے نے کی ہیں, میرے بھائی نے کی ہیں. اچھا پھر 2023 تک آپ نے ڈیلیٹ کیوں نہیں کی؟ جب تک آبجیکشن نہیں آیا آپ نے کیوں نہیں ڈیلیٹ کی؟ لیکن کیا آپ نے ایف آئی اے کو انکوائری کے لیے بھیجا؟ یہ بات تو ان کا ویلڈ ہے نا سر کہ ایف آئی اے نے فیس بک جو انتظامیہ ہے اسے رابطہ کیے بغیر کلین چٹ کیسے دے دی سر؟ یہ کچھ سب کچھ درست بھی تو ثابت ہو سکتا ہے نا. یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں, ان کو چیلنج کرنا چاہیے تھا. یہ خود بڑے بڑے لائر ہیں, فیس بک کو خود لکھتے کہ ہمارے ساتھ ایک بندہ زیادتی کر رہا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایم ایل اے کے ذریعے ہوگا, یعنی گورنمنٹ کرے گی یا ایجنسی کرے گی. پرسنل کیپیسٹی میں آپ نہیں کر سکتے, بولنا ہی نہیں ہر چیز میں نہیں. پرسنل کیپیسٹی میں اس لیے نہیں کر سکتے, میں صرف کلیریفائی کرنا, پرسنل کیپیسٹی میں وہ الاؤ ہی نہیں کرتے کیونکہ پرائیویسی ہے. ہاں کوئی ایجنسی کر سکتی ہے اور گورنمنٹ آف مریم نواز کی بریت کا فیصلہ آپ کو پتا کیا آیا تھا؟ پیپر دکھاؤ کہ یہ مالک ہے, پیپر دکھاؤ نواز شریف مالک ہے. کہاں سے آیا؟ یہ فوٹو سٹیٹ ہے. یہ اپنی باری پہ دوسرا کام ہو جاتا ہے. ایم ایل اے کہاں تھا؟ کس میوچل لیگل اسسٹنس کے تحت نواز شریف اور مریم نواز کو مالک بنایا؟ کوئی لیگل آرڈر تھا؟ نہیں. وہ ایک واٹس ایپ جے آئی ٹی بنی, واٹس ایپ پیپر آئے, اور یہ ساری جو اب سزائیں لکھی گئیں, مریم نواز بری ہوئی اور نواز شریف کے اوپر ان کے وکلا کے کہنے پہ سوال ہوا کہ چلو اس کی ملکیتی دکھا دو. سوال کیا تھا؟ نہیں جی احتساب عدالت کا فیصلہ. اس نے کہا ہائی کورٹ کا فیصلہ ہم کر رہے ہیں, آپ ہمیں احتساب عدالت نہ سنائیں. یہی جج بشیر صاحب جو اب ان کے کیس سن رہے ہیں نا, ان کا یہ کہا گیا کہ یہ بتاؤ کہ آپ نے کوئی ثابت کیا ہائی کورٹ میں. اب تو نئے لامے آیا تھا نا جس کو چیلنج بھی کر دیا کہ جی حق جو بھی آپ کو ثبوت ہے وہ ملزم کے اوپر نہیں بلکہ کیس کرنے والے پہ ہوگا, جو دنیا بھر میں ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں جنرل مشرف نے ڈالا تھا نا ایک نیا کام. اب آپ آ جائیں اس اسپیشل کیس کے اوپر. یہ میں آپ کو پھر وہی بتاؤں گا کہ یہ کیس نہیں لڑ رہے تھے, یہ ڈیلینگ ٹیکٹس میں تھے. وہاں پہ صرف کوسچن پولیٹیکل اٹھائے جا رہے تھے. یہ فیس بک کا پیج اور ہر چیز یہ کر سکتے تھے, چونکہ اس وقت جب ارشد ملک مرحوم کی آئی تو سابق چیف جسٹس صاحب نے پتا ایک بہشتی زیور ایک کتاب ہے اور اس میں پولیس رات کی منزلیں لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے آڈیو ایویڈنس کو اس کے ساتھ ملا دیا کہ یہاں پہ آپ کچھ ثابت نہیں کر سکتے. یو کے کی کورٹس نے, وہ ناصر بٹ نے, آپ کو پتا ہے چینل پہ مقدمہ بھی, جرمانہ بھی ہو گیا کہ وہ ایویڈنس مان لیا گیا. یہاں ہماری عدالتیں, اسی لیے میں بار بار ہر جگہ پہ جا کے کہتا ہوں آپ ان عدالتوں کو بھی لائیں, ان کے ججز کو بھی لائیں. سہولت کار ہم کس کا نام لیتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ سیاستدان ہے, سول بیوروکریسی ہے. بھائی ججز بھی تو ہیں. فواد چودھری نے جب پی ٹی آئی کے وہ مین سٹالورٹ تھے, انہوں نے کہا فوج بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور عدلیہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. چیک کر لیں, کے پی ہاؤس میں بیٹھ کے کہا. کیوں نہیں ججوں کو اس وقت غصے آتے جیسے وہ نہال ہاشمی کو, دانیال عزیز کو, دلال کو نائل کر رہے تھے. بھائی آپ نے 14 مئی والے پہ کیوں نہیں کیا نائل؟ کسی کو کسی نے روکا آپ کو؟ آپ کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کر بھی دیتے تو فیصلہ کوئی نہیں مانتا نا, تو پہلے اس کے بعد تو فیصلے آنا ہی بند ہو گئے. کیا فیصلے جب کہے جا رہے تھے, باجوہ صاحب نے کہا نہیں, خان صاحب بار بار آ کے کہتے تھے اندر بھی کرو, نائل بھی کرو, پھر الیکشن کرانے ہیں. ڈیمانڈز اپروو ہوئی نا. اچھا اب عامر الیاس صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہیں سزا کے بعد کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین رہ سکیں گے؟ چونکہ کل الیکشن کمیشن نے اجلاس بھی دیکھیں جی, الیکشن کمیشن جو مرضی کرے, میری بالکل کلیئر رائے ہے. 1988 کا 11 ججوں کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا. آپ کسی کو کسی کی سیاست سے نہیں روک سکتے جب تک وہ ریاست پاکستان کے خلاف نہ جائے, وہ پارٹی بین نہ ہو جائے. یہ صرف 3 ججوں پہ جس پہ ان سب نے مٹھائیاں کھائیں, ان کے چیئرمین سمیت, کہ جی اس کو سیاست سے بھی نااہل کر دیا ہے اور پارٹی کی, اور 2017 کی سیکشن 203 میں, اور جب نون لیگ کرنے جا رہی تھی 3 جج بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں. ثاقب نثار صاحب کی جو جورسپروڈنس تھی نا نئی آئین اور قانون سے ماورا کے 11 ججوں کا فیصلہ جب چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کانشیسلی اور انکانشیسلی ہم 63A لکھ کے یا ری رائٹ کر دیں. جب آپ اس پہ انجوائے کر چکے, پھر الیکشن کمیشن اس فیصلے کو ویلڈ اگر کر دے تو یہ چمبا ہوگا. ایک سیکنڈ سر, لیکن ورنہ آئین اور قانون نہیں مانتا, آپ پارٹی صدارت سے نہیں ہٹا سکتے. آپ کے خیال میں سر اس میں فرق نہیں ہے جو آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی, چونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو تو آرٹیکل 62(1)F میں تاحیات نااہلی کی تھی, وہ بھی سپریم کورٹ نے, لیکن چیئرمین پی ٹی آئی کی سیشن کورٹ جو ہے اس نے نااہلی کی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک ہی طرح دونوں کیسز کو دیکھے گا؟ یہ بڑے مزے کی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں. سپریم کورٹ نے, جب میں نے پہلے بھی کہا تھا, گیلانی اور ان دونوں کو بغیر ریمیڈی دیے نااہل کر دیا. اس کے بعد 62(1)F میں
بجائے اس کے جہاں پہ دل کرتا ہے نا کہ جاؤ پنچایت کا آئین لگا دیتے ہیں، تشریح کا آئین لگا دیتے ہیں، آئین اور قانون کو نہیں دیکھتے، اس میں کہا کہ جی ساری زندگی کے لیے نائل۔ خواجہ آصف پہ کیا کیا؟ یہ جو ابھی فیصلہ آیا واوڈا کا، اسی سپریم کورٹ نے آج کے ججز نے کیا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو کیوں موقع دیا کہ جی آپ اگر آج آپ مان لیں تو آپ معافی کیوں؟ بندہ دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ میرا کیس یہ ہے، نہ میں عمران خان کے خلاف ہوں نہ میں میرا کیس صرف یہ ہے کہ جب تک سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کو گرانے کا عمل بند نہیں کریں گے، فوج کہہ رہی ہے کہ کر لو، خان صاحب کو کہا، باجوہ صاحب نے شہباز شریف سے بات کر لو، عاصم منیر صاحب نے کیا کہا صدر صاحب کو کہ ان کے ساتھ جا کے بات کریں، مجھ سے نہ کریں، نہیں مانے۔ کب مانے؟ جب پتا تھا صبح نااہلی آ رہی ہے، سزا آ رہی ہے، پی ڈی ایم یاد آ گیا۔ مطلب یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اب آپ کو پھر بھی اگر وہ آج بھی اختیار اپنی پارٹی کو دے دیں وہ راستہ نکال لے گی، لیکن جس کے ہاتھ میں چیئرمین شپ دی ہے اس کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دیا شاہ محمود قریشی کو۔ سر مجھے یہ ذرا بتا دیں، وہ یہ بھی بات ہے نا کہ سیکنڈ ایئر لیڈرشپ بھی تیار نہیں کی تو پی ٹی آئی کا ہوگا کیا؟ ہو گیا تھا نا۔ سر مجھے بتائیں کہ اب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف رہ سکیں گے چونکہ کل الیکشن کمیشن میں اجلاس بھی ہے نا؟ پھر دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو انہوں نے فرمایا کہ مریم نواز کے کیس کے فیصلے کا کہ منفی ڈپارٹمنٹ میں کہ جناب وہ ان کا نہیں ہے، مجھے بتا دیں کہ جس کو کہتے ہیں ایڈمیٹڈ فیکٹس نیڈ ناٹ ٹو بی پرووڈ، یہ تو خود فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے سن لیں حسین نواز نے مانا، حسین نواز نے مانا، وہ تو ایبسکانڈر ہیں، کس نے کہا نہیں ہے؟ وہ تو دے آر دی ایبسکانڈرز، دے آر آؤٹ نہیں آئے نا۔ اچھا حبیب کا بتا دینا کہ لوگ زیادہ سننے میں یہ انٹرسٹڈ ہیں، وہ چیئرمین پی ٹی آئی رہ سکیں گے نہیں؟ کیونکہ یاد ہے نا وہ کیسے سر وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 203 کی جو میں بات کر رہی تھی، اس میں مسلم لیگ نون نے یہ ترمیم کی تھی کہ نااہل اور سزا یافتہ شخص پارٹی لیڈر رہ سکتا ہے، لیکن چیئرمین پاکستان تحریک انصاف چلے گئے سپریم کورٹ، وہاں اس کو انہوں نے چیلنج کر دیا اور پھر سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ نہیں رہ سکتا۔ نہیں چیلنج کرتے تو آج فائدہ اٹھا لیتے۔ اس میں دو چیز نہیں، وہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیلنج ہم نے نہیں کیا تھا، سپریم کورٹ نے، سپریم کورٹ میں پہلے سے وہ پی ٹی آئی گئے تھے، نہیں وہ گئے تھے، ہم تو پاناما والے کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی گئے تھے کہ اس کی تحقیقات، یہ پرانی بات سنیں نا، اس سے پہلے وہ کیس آلریڈی پینڈنگ تھا کہ کیا آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت یہ فار ایور ہوگا یا 5 سال ہوگا یا اس کی کوئی مدت ہے، وہ لارجر بینچ نے آج خود فیصلہ کیا تھا۔ دوسری بات جو اس حوالے سے جو بات ہے، اگر میں بیچ میں کاٹ سکوں اور شعیب صاحب سے صرف میں ایک چھوٹا سا سوال کر لوں، یہ 11 رکنی بینچ پہ اپنی رائے دیں گے بینگ لائر کہ جو بے نظیر بھٹو کیس کا فیصلہ ہے اور 3 رکنی بینچ نے اسے اڑایا، اس کو میں ذرا واضح کر دوں اس وقت، اس لیے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ اس کا فیصلہ وقت سے پہلے یہ آ جائے گا۔ دوسرا، اس میں ڈی سیٹ انہوں نے پہلے کر دیا، یہ پراسیکیوشن بعد میں بھیجی ہے، لہٰذا جو ہمیں سزا ملنی تھی اس حوالے سے وہ ہمیں آلریڈی مل چکی ہے، کیونکہ ہم اپنی سیٹ کو کھو چکے ہیں میاں والی والی۔ ٹائم ختم ہو گیا ایسے پروگرام کا، دونوں اسپیسیفک رائے دے دیں کہ اب میاں نواز شریف اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف دونوں سزا یافتہ ہو چکے ہیں، دونوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل کرنی ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے عامر الیاس رانا صاحب کے اپیل بھی دونوں کی ایک ساتھ ہی ہو، بینچ بھی ایک ہی بنے اور فیصلہ بھی ایک جیسے ہی آ جائے؟ نہیں، پھر تو وہ یہ کہیں گے نا کہ نواز شریف کی اپیل کتنے سال بعد لگی، کتنے مہینوں بعد لگی، پہلے تو ضمانت ہی ملی تھی نا۔ اب ان سب کی رائے ہے کہ یہ سزا 3 سال چکی ہے، لہذا یہ ٹھہر نہیں سکے گی، تو ہم عدالت کو دیکھتے ہیں کہ کل یہ جب جائیں گے اٹک سے سائن کرا کے لائیں گے، ضمانت کب لگے گی، یہ تو عدالت میں فیصلہ کرنا ہے، لیکن عدالتوں کے فیصلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ بالکل ٹھیک، لاسٹ کامنٹ اس پہ کر دیں سر۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل زیادتی ہوئی ہے، جو مجرم ہیں جنہوں نے قانون قاعدے کے برعکس گاڑیاں لی ہیں، جس میں مریم نواز، آصف زرداری، یوسف گیلانی اور یہ نواز شریف، مریم نواز، وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے، وہی تو کہہ رہا ہوں، جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے چیزیں لی، ایک سیکنڈ، جنہوں نے غیر قانونی چیزیں لی وہ تو مجرم جو ہے حکمران بن گئے اور مدعی بن گئے، جس نے قانون قاعدے کے مطابق چیزیں لی ہیں وہ مجرم بن گئے، ان کو آپ نے سزا دے دی۔ آپ اس کو جی اس کو چیلنج کب کرنے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ کل کریں گے، کل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ شعیب شاہین صاحب اور عامر الیاس رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کے لیے۔ ایک بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے نیوز۔ اور پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم حاجی غلام علی صاحب، اور بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ اچھا سر، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو آپ کے علم میں ہے کہ کل سیشن کورٹ سے توشہ خانہ کیس میں 3 برس کی سزا ہو گئی ہے، اس وقت وہ جیل میں ہیں، تو کیا آپ اسی طرح کا فیصلہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں، یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے انہیں کسی قسم کا ریلیف مل سکتا ہے؟ مکافات عمل ہے جی،
ज़माना बहुत तेज़ी से घूम रहा है, बहुत तेज़ी से, और मकाफात अमल देखे हम उस वक़्त भी ये कह रहे थे कि सियासी लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह के इक़दामात करना या उनको जेलों में डाल के अगर कोई गुनाह सज़ा जज़ा हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन इन्होंने देखो अपने दौरे हुकूमत में निसफ असम्बली को जेलों में डाला था और ऐसे ऐसे कैसे बनाए थे कि दिल तो कहने को भी नहीं चाहता। पाकिस्तान की अदालत ने उनको सजा दी, उनके पास अपील का हक है, ठीक है, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आते हैं सर, वहां पे निगरान हुकूमत को 7 माह हो चुके हैं और ये शायद मुल्क की तारीख की अब तक की सबसे तवील निगरान हुकूमत है। तो आप समझते हैं कि अब 3 माह के बाद यानी इलेक्शन के बाद वहां पे नई हुकूमत आ जाएगी या फिर ये जो निगरान हुकूमत है यही अभी मजीद कुछ अरसा चलेगी? कौमी असम्बली 9 तारीख को रिजोल्यूशन की तरफ जा रही है और इलेक्शन का ऐलान और इलेक्शन के इख्तियारात तमाम के तमाम कानून साजी के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को सपुर्द कर दिए गए। तो इलेक्शन कमीशन अब चूँकि इलेक्शन की डेट देगी और मुल्क में एक आज़ादाना, मनसफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराएगी और इसकी ज़रूरत भी है। कल आपने देखा कि जो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास हुआ उन्होंने नई मर्दमशुमारी को मंजूर कर लिया है। तो आप समझते हैं कि फिर नई मर्दमशुमारी के ऊपर ही इलेक्शंस होने चाहिए? क्योंकि सर अगर ऐसा होता है तो फिर तो नई हल्का बंदियों में काफ़ी टाइम लग जाएगा ना, फिर तो नहीं हो सकेंगे जल्दी नवंबर में इलेक्शंस। देखिए ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर गवर्नमेंट ने एक फैसला कर लिया कि नए मर्दमशुमारी पे इलेक्शन होगा और बहुत सारी पार्टियों की ये डिमांड भी थी, खसूसन MQM की भी डिमांड थी, बाकी लोगों की भी डिमांड थी, तो इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए उससे बेहतर ये है जो फैसला हुआ, यानी एक अगर इसको एक मुल्क की मफाद में देख ले कि नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन हो जाए। क्या आप समझते हैं कि अब जो PDM का इत्तेहाद है वो भी टूटने का वक्त आ चुका है? क्योंकि सर खैबर पख्तूनख्वा में सिवाय JUIF जो कि आपकी जमात है उसके अलावा बाकी तमाम जमातें जो है ना उनको आपके ऊपर बड़े एतराज़ात हैं और फिर मरकज में हम देखते हैं कि मौलाना साहब को बड़े शिकवे हैं सर यहाँ पे दूसरी जमातों से। इसको आप अपनी नज़र से देखते हैं जी, हमेशा के लिए जब भी किसी एक एजेंडा या एक पॉइंट पे जब सब लोग मुत्तफिक हो जाते हैं और उसके लिए जदोजहद करते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि उसके बाद भी ये सब इकट्ठे होंगे। ठीक, अब इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो सब पार्टी अगर इकट्ठी होकर इलेक्शन लड़े बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस तरह अपने लोगों को सेटिस्फेक्शन देगा कि भाई 4 पार्टियां हैं और आप इलेक्शन करें तो उसी वक्त उनके 75% उम्मीदवार जो है वो तो इससे नहीं ले सकेंगे। क्यों है कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे को असल में आप चला रहे हैं, आप वहां पे हुकूमत कर रहे हैं और ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि जो JUIF की जो इत्तेहादी है ना ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी इस बात की कंप्लेन कर रहे हैं सर। तो आपने इतनी वजाहतें दी हैं अब तक, लेकिन ये तासुर क्यों नहीं दूर हो रहा? आप देख लेना कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो है आइन के रूह से वो निगरान वज़ीर आला साहब हैं जी, और तमाम फैसले वो करते हैं, तमाम अप्रूवल समरी वो करते हैं। मेरे लिए मैंने सिर्फ ये कि अपना जो गवर्नर हाउस है जी उसको ज़रा ओपन किया है और पूरे सूबे के अवाम, तमाम सियासी जमातों के मशरान, कारकुनान, बिजनेस कम्युनिटी, तमाम मकाते बेफिक्र इसमें बगैर रोक टोक के आ सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर इस पे आपके जो सारे इत्तेहादी तकरीबन नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, ये सबको क्यों कंप्लेंट्स हैं? वो कह रहे हैं JUIF के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में हाजी गुलाम अली साहब से कोई और खुशी नहीं है। 90% सूबे के अवाम आप किसी से इंटरव्यू ले ले, देखिए ना, ये ANP के जो सदर हैं अहमद वली खान वो कह रहे हैं कि आपकी हिमायत करना संगीन गलती थी। वो कहते हैं कि आप अपनी पार्टी के लिए वहाँ शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं। नून लीग मकामी क़यादत जो वहाँ पर है उनके इख्तियार वली कहते हैं कि भाई सूबे में आपने गवर्नर राज लगाया हुआ है सर, सब मिलके आपको हटाने का मुतालबा कर रहे हैं। तो आपके इतने अच्छे कामों के बावजूद ये क्यों ऐसे कह रहे हैं?
ضلع کے لوگ ہیں یہ بیانیہ بناتے ہیں. اصل بات یہ کہ یہ ہاؤس جو ہے یہ مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے ہمارے لیے. بالکل. جب تک اللہ نے لکھا ہے ایک سیکنڈ بھی میں اس میں کوتاہی نہیں کروں گا. لیکن یہ ضرور کہتا ہوں آپ لکھ لے, پتھر پہ لکھ لے کہ کوئی بھی آنے والا گورنر یہ کام نہیں کر سکے گا جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. یہ جو آپ کے اتحادی ہیں یہ سیاسی بیانیاں بنا رہے ہیں, یہ غلط بیانی کر رہے ہیں آپ کے حوالے سے, تو آپ نے ابھی تک کوئی ہتک عزت کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ چونکہ جس طرح کے اعتراضات آپ کے اوپر اٹھائے جا رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے آپ کی ساکھ متاثر ہوگی اس سے؟ ہو رہی ہے بلکہ. نہیں, اگر میں آتے اس طرح آپ نے جو تجویز دی ہے, اگر اس طرح آتے کہ عزت کے دعوے کرے تو میرے خیال روزانہ آپ پر بھی 100 آتے کہ عزت کے دعوے ہو جائیں گے. سر آپ گورنر ہیں, یہ تو رات گئی اور بات گئی ہیں, اور آپ کی اتحادی جماعتیں الزام لگا رہی ہیں آپ کے اوپر. ایمل ولی خان ہمارے بھائی ہے, میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں. خیبر پختونخوا میں KPK میں آپ پاکستان تحریک انصاف کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہاں پر بھی وہی حالات ہیں جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب میں ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ PTI وہاں پہ مضبوط ہے ابھی؟ ووٹ کا حق عوام کا ہے اور اس کے ہاتھ میں اختیار ہے. جی. جس نے بھی اچھا کمپین کیا, جس نے بھی اچھے کام کیے ہوں گے, جس نے بھی مستقبل کے اچھے نعرے دیے, اور پھر قوم اس کو ووٹ دے گی. نگران حکومت جو اس وقت خیبر پختونخوا میں ہے, اس کی نگرانی میں صاف اور شفاف انتخابات ہو جائیں گے, اور اس کے جو ریزلٹس آئیں گے وہ بھی سب کے لیے قابل اعتماد ہوں. بالکل. دیکھیں ان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. دیکھیں پولیس دے سکتی ہے, استاد دے سکتے ہیں, ٹیچر دے سکتے ہیں, RO دے سکتے ہیں, باقی اس کا کیا ان کے ساتھ لنک ہے؟ ٹھیک ہے سر. یعنی یہ بتائے کہ یعنی سب کچھ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے اور KPK الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے. تو پھر یہ اس طرح کہ ہم ہر چیز کو متنازع بنائیں, یہ اب 21ویں صدی ہے. ہم سب کو ذرا احتیاط کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک میں انتشار کے خاتمے کا سبب بنے, یہ نہیں کہ انتشار کو مزید پھیلانے کے سبب. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.